رسول بخش رئیس صاحب خود ساختہ کہیں چلے گئے علی امین گنڈا پور صاحب یا کسی کے مہمان بنے ہیں، ہوا کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ کسی کے مہمان ہیں، اچھا خود ساختہ ہو نہیں سکتا۔ میں آج چشمدید گواہ ہوں، دیکھ کے آیا ہوں کہ کس قسم کی رکاوٹیں اسلام آباد داخلے کے لیے اور اسلام آباد باہر جانے کے لیے وزیر داخلہ صاحب نے ان کا انتظام کیا ہوا تھا کہ دیکھیں کہ برہان سے وہ آگے آئے، وہاں پہ کیا رکاوٹیں نہیں تھیں؟ اسلام آباد میں ہر جگہ کے اوپر رکاوٹیں تھیں۔ اگر وہ آئے ہیں تو اجازت سے آئے ہیں۔ اچھا کہ رکاوٹیں ان کے لیے کیوں رکاوٹیں؟ اگر ان کو گرفتار کرنا تھا تو برہان کے بعد بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا کہ برہان سے وہ چلے ہیں، پھر وہ انٹرچینج سے بھی نکلے ہیں، ٹول پلازا سے بھی نکلے ہیں، پھر اس کے بعد سری پی نگر ٹی آئی کے ہائی وے کے رہنما اوپر جو بھی ان کی گرفتاری کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ پھر نادان ہے، انہیں ادراک نہیں ہے حقیقت کا؟ کن کو؟ پی ٹی آئی کے رہنما جو سب کہہ رہے ہیں کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے یا پھر انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ نہیں گرفتار، میں آگے آتا ہوں نا، ابھی وہ آگے آگے پھر اس کے بعد جو خبر چلائی گئی ٹیلی ویژن کے اوپر، اور اس ہنگامہ خیزی میں جو خبریں تھیں وہ منظوری کے بغیر خبریں نہیں چل رہی تھیں۔ پہلے خبر یہ چلی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی ٹیلی ویژن نے بتایا کہ دکھایا کہ وہاں پہ رینجرز کے پی ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد خبر آئی کہ نہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، وہ آزاد۔ اس کے بعد سے آپ ابھی تک وہ غائب ہیں۔ اور پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی تو آئیں گے نا جس میں وہ انٹر بھی ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے ایگزٹ کی ہے بیک ڈور سے۔ دیکھیں یہ چیف منسٹر صاحب غائب نہیں ہو سکتے، خود بخود غائب نہیں ہو سکتے۔ اچھا ایک بات صاحب، کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ حکومت ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، تمام ایجنسیاں اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، میڈیا، حزب اختلاف سب ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح کہاں چھپ سکتے؟ ان پہ پریشر بہت ہے نا، یہاں کہا گیا کہ وہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور دونوں طرف وہ سرخرو رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آتے ہیں، پچھلی دفعہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں خود گیا تھا۔ اس دفعہ وہ خود گئے ہیں، لیکن دیکھیں خود گئے ہیں، کسی کے پاس اگر جاتے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہاں جانے کے لیے بھی تو عام آدمی تو نہیں جا سکتا کہ وہ کوئی اٹھے یا کہے کہ جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جس طریقے سے مسنگ پرسنس کی لسٹ ہے وہ مسنگ پرسنس میں ہے، لیکن مہمان ہے، کہیں پہ موجود ہے اور اس کا پتہ حکومت کو ہے۔ اچھا، اور یہ کہ اگر وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں پہ ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کہتا ہے۔ اب جہاں بھی ہیں، لیکن اس صورتحال میں دیکھیں جمہوریت میں کسی صوبے کا اور ایسے صوبہ جہاں پہ کہ کافی خلفشار ہے، جہاں پہ دہشت گردی ہے، جہاں پہ لوگ سخت ناراض ہیں وفاقی حکومت سے، ان کا نمائندہ تو ہے نا جیسا بھی ہے، تو اگر وہ غائب کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے اور حکومت بتاتی کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں، تو وہاں اسمبلی کے اندر اور کے پی کے اندر تاثر کیا جائے گا کہ کیوں غائب ہے؟ کیسے ہو سکتا دنیا میں کہ کسی امریکی ریاست کا اسی گورنر بات غائب کا ہو کیا جائے؟ جا رہا ہے نا کہ آپ کے صوبے کے حالات کیا ہیں، آپ اپنے صوبے پر توجہ نہیں دے رہے، آپ احتجاجی تحریک لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، تو ایسے بہت سے معاملات ہیں جو کہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ پھر گورنر صاحب ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم سے ملاقات میں کوئی تھپکی ملی ہے انہیں؟ میرے خیال میں کندی صاحب کے دل میں ایک بہت بڑی تڑپ ہے کہ یہ صوبہ کسی طریقے سے میرے ہاتھ میں آ جائے، اور صرف وزیر اعلیٰ تو نہیں بن سکتے، کتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ سیٹیں ہیں، تو وہ ایم این اے بھی نہیں بن سکے، تو ان کی خواہش ہے کہ گورنر راج لگے اور ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، خواہش ہے، لیکن یہ خواہش کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے جس قسم کے ذرائع پاکستان کی سیاست میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، کندی صاحب اپنے صوبے میں نہیں رہ سکیں گے۔ اچھا، اتنا وہاں پہ جو بے چینی ہے کہ لوگوں کا رد عمل آپ مینڈیٹ چھین کے ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، کہ آپ نے آئین میں ایک شک موجود ہے جب صوبے کے معاملات بالکل مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں، وہاں پہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ ساری قوم، ساری سیاسی جماعتیں مل کے کرنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے ہمارے 6 جوان لیفٹیننٹ کرنل صاحب پچھلے ہفتے نہیں کل
کل شہید ہوئے ہیں، اور کوئی مہینہ نہیں جا رہا کہ جہاں پہ ہماری شہادتیں نہ ہو رہی ہوں، اور ہمارے جو سیاسی ہیں ان کے منہ میں ایک ہی بات ہے کہ طاقت ہمارے پاس آج اسے حالات بگڑیں گے، اور دہشت گرد مضبوط ہوں گے وہاں پہ، اور دہشت گردی میں اضافہ ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی تو جمہوریت کے علمبردار ہے اور بڑے جمہوری رویے کی بات کرتی ہے۔ بہرحال جتنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے اس کی تاریخ دیکھی ہے، اور جتنا یہ جمہوریت پسند ہے آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو حالات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید بگڑیں گے، لگ سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، خواہش موجود ہے، لیکن کیا ان کو حالات کا اندازہ پہلے سے ہونا چاہیے، انتباہ کرنا چاہیے پاکستان کی عوام کو اور وفاقی حکومت کو اور سلامتی کے اداروں کو، کہ اگر آپ نے کندی صاحب کو یا کسی اور کو وہاں کا گورنر لگا دیا اور مینڈیٹ جن کے پاس ہے اگر ان کی آپ نے احترام نہ کیا، پھر حل کیا ہے؟ جب اتنے چیلنجز ہیں وہاں پہ تو پھر کس کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا؟ مظاہرہ سب کو کرنا چاہیے، لیکن اس میں میرے خیال میں سب سے بڑی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ اچھا، ان کو قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ریکنسلیشن ان کی طرف سے نہیں ہوتی جن کے خلاف مقدمات ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جن کے خلاف طاقت استعمال ہو رہی ہے، جن کے پاس طاقت ہے ان کو سوچنا چاہیے، وفاقی حکومت کو اور لیکن جن کے پاس صوبے کی حکومت ہے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ان کی ذمہ داری میرا خیال ہے جو علی امین گنڈا پور اس قسم کے وزیر اعلیٰ نے ماضی میں نہیں دیکھے، وہ یہ ہے کہ ان کو احتجاج کے لیے آگے نہیں ہونا چاہیے، پیچھے ہونا چاہیے، کسی اور کو نہ چاہیے۔ خان صاحب کی چوائس ٹھیک تھی، میرا خیال ہے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دے اور اس کو احتجاج کے روپ میں چھوڑ دیں، سیاسی محاذ پہ آگے کر دیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ کا یہ کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں دو علیحدہ پارلیمانی نظام میں عہدے ہوتے ہیں، وزیر اعظم علیحدہ ہوتا ہے، پارٹی کا سربراہ علیحدہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ پارٹی کا سربراہ علیحدہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ ان کے پاس ہے، تو پھر اس کے عہدے کے لحاظ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس کو یہ احتجاج کے لیے لگا دیں، وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کو چاہیے کسی اور کو لگا دیں۔ انہوں نے سرخروب جہاں ہونا ہے وہاں کے لیے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو 63A کا فیصلہ بھی آیا ڈاکٹر صاحب، اور کہا گیا کہ اس فیصلے سے راہ ہموار ہو گئی ہے اور اب آنے والے دنوں میں اجلاس بلا لیا جائے گا اور آئینی ترامیم منظور کروا لی جائیں گی، لیکن وہ مسئلہ ابھی تک میجیکل نمبرز کا ہے۔ وہ نمبرز کہاں ہیں؟ آپ کے ہیرو جو مولانا صاحب جنہیں آپ نے قرار دیا ہے وہ ہیرو ہی رہیں گے، ڈٹے رہیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد میرے جو قومی ہیرو تھے وہ زیرو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ویسے آپ نے قبل از وقت یہ کہا کہ ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو کچھ تحریک انصاف اس وقت کر رہی ہے کہ ہم اپنے احتجاج جاری رکھیں گے اور دھرنے دیں گے، یہ کریں گے، وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخری امید ان کے مطابق، آپ یا میں اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، کہ آخری امید ان کی عدلیہ سے وہ عدلیہ سے تھی، جب عدلیہ سے تھی، اور اب نہیں ہے۔ اچھا، کہ اس کے بعد پھر آئینی ترمیم اگر آتی ہے وہ تو بالکل اب بالکل ایسا لگتا ہے کہ بالکل جو روٹی پکانی ہے، باقی ہر چیز، توا بھی گرم ہے، آٹا بھی لگا ہوا ہے، صرف روٹی پکانی ہے، بس وہ پک جائے گی، وہ ہر چیز تیار ہے۔ اسے ہوگا کیا اگر پاکستان کا سیاسی بحران اور پاکستان کے نظام کی خرابیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی؟ اگر آپ بحران کا حل چاہتے ہیں، ایک ہماری طرف سے گزارش ہے، صرف دو کام کرے حکومت۔ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کر دیں، اللہ خیر صلاح، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ چیف جسٹس ہیں وہ کہیں کہ جی میں آئینی ترمیم بے شک ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کا حصہ نہیں بنتا، میں ریٹائر ہو رہا ہوں، مجھے آپ گھر جانے دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر حالات اس طریقے سے رہتے ہیں جس کا خدشہ ہے کہ قاضی صاحب کو ایک لحاظ سے آئینی ترامیم کے ذریعے وہ چیف جسٹس رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں جو عدلیہ کو کاٹ کے اگر آپ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش علیحدہ ہوتی ہے۔ لیکن آئینی عدالت کے لیے تو مولانا بھی اگری ہیں اور بلاول بھی زور دے رہے ہیں، بنائیں، لیکن آپ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ رہنے دیں،
اس کے بعد جا کے کوئی اور عدالت بنائے، اس کا طریقہ کار موجود ہے اور اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے. اس کا کیا ہے دائرہ اختیار کہ اگر آج پارلیمان نے کوئی قانون بنایا ہے اور وہ قانون پارلیمان کا چیلنج ہو گیا ہے تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں، عینی عدالت میں جاتے ہیں یا کچھ ریاستوں میں ہیں. یہاں پہ بات دیکھیں، ایک بہت بڑا ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے جس میں قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. بھئی قوم پوری تقسیم ہو چکی ہے. کسی خدا نہ خواستہ ہمارے ریاستی ادارے بھی تقسیم ہونا شروع ہو جائے، باقی کیا رہ جائے گا ملک کے لیے؟ آپ قوم کو اعتماد میں لینے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو اتحادی بھی اعتماد میں نہیں لیے گئے، اور آج اسی لیے ایم کے جو رہنما ہیں صدیقی صاحب وہ بول پڑے ہیں کہ ہمیں تو دکھایا نہیں گیا مسودہ، اگر پاکستان کے لیے اچھا ہوا تو ہم سوچیں گے ورنہ ہم آزاد ہیں.